اور خالق کی طاقت خالق کی طاقت ہے. بندے کی طاقت فنا ہو جانے والی ہے اور رب کی طاقت میں کوئی فنا نہیں ہے. بندے کی طاقت ایک باؤنڈری میں محدود ہے اور وہ خود بھی لامحدود ہے, اس کی طاقتیں بھی لامحدود ہیں, اس کی ذات بھی لامحدود ہے, اس کی قوت بھی لامحدود ہے. اور جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا, دراصل بات یہ ہے کہ ایک قطرہ بے مقدار جو ہے وہ ایک بے انتہا جو لامحدود سمندر ہے اس کے ساتھ اس کی آشنائی ہو جاتی ہے, اس سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اور جب قطرہ سمندر سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی نظر پھر اس قطرے کی اپنے آپ نہیں رہتی, وہ قطرہ اپنے آپ کو سمندر سمجھتا لگ جاتا ہے, میرے اندر سمندر کی توانائی کا گویا کہ آ جاتی ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے بندہ اس بے کراں اور لامحدود جو آفاقی اور کائناتی قوت ہے اس کے ساتھ اس کا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے. تو پھر اس لیے اس کے ٹوٹتے ارادے پھر سے مضبوط ہو جاتے ہیں, اس کے لڑکھڑاتے قدم پھر سے جم جاتے ہیں, اس کے بکھرتے ارادے منتشر ارادے پھر مجتمع ہو جاتے ہیں, اور اپنی وجود کی توانائی کو جمع کر کے تو پھر صبر و ثبات کے ساتھ اپنے منزل پہ چل پڑتا ہے. تو پھر رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر وہ کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو, جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ بزرگان دین نے صبر کے معنی مفاہیم سمجھاتے ہوئے صبر کا کیا معنی ہے. صبر کا ایک معنی تو یہ ہے جیسے جو عام مفہوم ہم سمجھتے ہیں عام بولی میں, جب صبر کہا جائے کہ بچہ صبر کرو, بھائی صبر کرو, بیٹا صبر کرو, تو صبر کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پہ کوئی زیادتی کرے ہم اس کو سہ لیں کہ یہ صبر ہے, پھر میں تھپڑ مار دے ہم برداشت کر لیں یہ صبر ہے, کوئی ہمارا مال چھین لے, کوئی طاقتور ہو, کوئی یتیم ہو, کوئی بیوہ ہو, کوئی کمزور ہو, تو گاؤں کا جو ذمہ دار ہے یا جو شہر کا جو طاقتور آدمی سرمایہ دار ہے, کوئی سیاستدان ہے, وہ اپنے بندے بھیج کے وہ ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کر لے, ہمارے پاس کوئی راستے نہیں ہیں, تو وہ کہتے ہیں صبر کرو بھائی, تو صبر کر, برداشت, ظلم کو سہ جانا. یہ عام مفہوم صبر کا یہ ہے کہ ظلم کو بس سہ لینا, یہ صبر کا صحیح مفہوم نہیں ہے. یہ روزمرہ میں ہمارا یہ ایک رواجی سا مفہوم ہے, قرآنی اصطلاح میں صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ لفظ صبر جو ہے یہ سواد با اور را سے بنا ہے, اور اس کے لیے اگر ہم اہل لغت کے پاس جائیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ الصبیر کہتے ہیں وہ اس بادل کو, جب کبھی آپ دیکھیں نا کہ آسمان بادل ہوتے ہیں تو وہ اڑتے اڑتے رہتے ہیں اور کبھی وہ ٹھہر جاتے ہیں, لگتا ہے کہ بادل اب چلیں گے نہیں, وہ ایک جگہ پہ ٹکڑا ٹھہرا ہوتا ہے, تو اپنی جگہ پہ جو ٹھہرا ہوا بادل اسے کہتے ہیں الصبیر. یا وہ وزن جو کشتی میں ڈال دیتے ہیں اس کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دینے کے لیے تاکہ یہ پانی کے جو لہروں ہیں اور جو موجیں ہیں پانی کی اس سے ہچکولے نہ کھائے, یہ پھر ٹھہراؤ آ جائے اس میں. گویا الصبیر الصابورہ یہ اس کے جو اندر جو مفہوم ہے وہ ٹھہر جانے کا ہے, وہ جم جانے کا ہے, وہ نہ ہلنے کا ہے. اگر یہ اس کے مفہوم ہو تو پھر صبر کا معنی یہ ہوگا کہ جو کسی کا نظریہ حیات ہو, جو کسی کا عقیدہ ہو, جو کسی کا نقطۂ فکر ہو, جو کسی کا نقطۂ ایمان ہو, جو کسی کے ایمان کی بنیاد ہو, جو کسی کا فیتھ ہو, جو عقیدہ ہو, نظریہ ہو, اس کو جب بندہ اپنا لے, اب پھر جتنے بھی طوفانوں کے ریلے آئیں, اب پھر جتنے بھی آندیاں چلیں, اب جتنے بھی مخالفتوں کے اور عداوتوں کے اور دشمنیوں کے اور مصیبتوں کے طوفان جو ہے وہ آگے اس کے ساتھ اپنے الجھے اس کے ساتھ, مگر وہ اتنا صابر ہو, ثابت قدم ہو کہ وہ ڈٹا رہے اپنی جگہ سے, جیسے پہاڑ نہیں ہلتا ہے, جیسے لنگر انداز جہاز نہیں ہلتا ہے, جیسے وہ آسمان پہ ٹھہرا ہوا جو بادل ہے وہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے, وہی کھڑا نظر آتا ہے ہمیں. ایسے ہی بندہ مومن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ جائے اور وہ حق کے دامن, حق کو اپنے ہاتھ سے حق کے دامن کو نہ جانے دے, تو یہ صبر ہے. اب اس کے بھی بہت ساری انہوں نے تفسیریں کی گئی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج کے اس دن مختصر وقت میں جتنا بیان کر پائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک صبر, عام آدمی کا صبر تو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس بندہ برداشت کرے وہ صبر ہے, لیکن جو اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں
جو اللہ کے صحیح بندگانے خدا مست ہیں، جو اس کے عابد و زاہد بندے جو ہیں، ان کے ہاں صبر کا کیا مفہوم ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک زہد اختیار کرنے والے اللہ کے زاہد عابد جو بندے ہیں ان کا صبر ہے، اور ایک اللہ کے جو عاشق ہیں ان کا صبر ہے۔ جو اللہ کے زاہد بندے ہیں ان کے صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا، اور ایک ہے الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا، اور ایک ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ الصبر للہ کیا ہے؟ الصبر للہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے صبر کرنا، کوئی کسی شے پہ جم جانا، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ نظر میں یہ ہو کہ یہ میں کیوں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا؟ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب اس میں کیا پوچھا جاتا ہے کہ جو اوامر ہیں اور جو نواہی ہیں، جن کرنوں جو حلال ہیں اور جو حرام کام ہیں، جو اللہ نے کرنے کا کہا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے، ان تمام حلال کاموں کو اختیار کرنا، حرام سے رک جانا، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے ان سب کاموں کو کرنا، اپنے نفس کو روکنا۔ میں نے کہا رکنے کا نام ہے نا، صبر تو رکنے کا نام ہے، ٹھہر جانے کا نام ہے۔ تو اپنے نیک کام پر اپنے جی کو روک لینا، اللہ کے رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یا گناہ کی طرف بڑھنے سے اپنے نفس کو روکے رکھنا، اور برائی کی دلدل میں اترنے سے اپنے آپ کو لگام دے کے روکے رکھنا، یہ الصبر للہ ہے۔ کہ اللہ کے لیے یہ جان کر کہ میرے اللہ کا پیغام حکم یہ ہے، میرے خالق اور مالک کا منشا یہ ہے، تو شراب کی طرف نہیں جائے گا، بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، جھوٹ کی طرف نہیں جائے گا، غیبت کی طرف نہیں جائے گا، دھوکے کی طرف نہیں جائے گا، ظلم کی طرف نہیں جائے گا، زیادتی کی طرف نہیں جائے گا، کسی کی عزت کو بٹا لگانے کی طرف نہیں جائے گا، جتنی برائیاں تو نہیں جائے گا، اپنے جی چاہے گا دولت کے انبار لگانے کو جی چاہے گا، حلال حرام کی تمیز کو اٹھا دینے کو جی چاہے گا، مگر اللہ کی للہ، الصبر للہ، اللہ کے لیے وہ ادھر اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، روکے گا اپنے آپ کو۔ اور نماز پڑھنے میں جو مشقت ہو، روزہ رکھنے میں جو مشقت ہو، زکوٰۃ دینے میں جو مشقت ہو، کسی کے کام آنے میں جو دشواری ہو، اپنا مال کسی پہ خرچ کرنے میں جو مشکل نفس پہ بھاری ہو، کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو نقصان میں ڈالنے کی جو ہمت و جرت ہو، یہ ساری باتوں پہ اللہ کے لیے روکے رکھنا، یہ الصبر للہ ہے۔ اور دوسرا کہا الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر کا معنی وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے تب بھی، تمہیں غم ملے تب بھی، مصیبت تمہارے سامنے آئے تب بھی، آسانی آئے تب بھی، عزت ملے تب بھی، ذلت ملے تب بھی، دوستی ملے تب بھی، دشمنی ملے تب بھی، جیسے بھی حالات ہوں، تنگ دستی ہو تب بھی، خوشحالی ہو تب بھی، بادشاہی ہو تب بھی، فقیری ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا، اس پہ راضی ہیں جو ہمارا اللہ چاہتا ہے، جو ہمارا پروردگار جو ہمیں جس حال میں رکھے اس پہ صبر کرنا، یہ الصبر علی اللہ ہے۔ اور کہا کہ الصبر مع اللہ کیا ہے؟ الصبر مع اللہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جب مصیبت آ ہی جائے، جب مصیبت کی چکی میں انسان پس رہا ہو، جب وجود جو ہے اس کے وہ گولیوں سے چھلنی کیے جا رہا ہو، جب بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، جب زخمی وجودوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں، تو عین اس حال میں بھی وہ صبر کرے، اس وقت اس کا جی نہ چاہے کہ میں اپنی آپ کو بچا لوں اور میں اس حق کو چھوڑ دوں۔ ایک صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ غالباً میرا یاد آج غلطی نہیں کر، جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کافروں نے پکڑ لیا، مکہ والوں نے، اور ان کو شہید کرنے لگے، اور وہ بدبخت ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے خباب اب تو تو چاہتا ہوگا، اے خباب اب تو تو چاہتا ہوگا کہ تو بچ جائے اور تیری جگہ پہ ہم محمد استغفر اللہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیتے اور ان کو ہم مار دیتے اور تمہاری جان بچ جاتی۔ اب تو چاہتا ہوگا کہ جن کی وجہ سے تجھ پہ یہ مصیبت آئی ہے وہ اس جگہ پھنسے ہوتے اور تو چھوٹ گیا ہوتا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ وہ بدبختو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ
کہ میری جان کے